شاہد صاحب تحریک انصاف کو بڑی امیدیں ہیں کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں بہت ہو گیا, اب وہ پروٹیسٹ کی کال دینے والے ہیں, عدلیہ کی طرف ان کی نظریں ہیں, صرف 2 کیسز رہ گئے ہیں جن میں اگر انہیں ریلیف مل گیا, ایک میں فیصلہ محفوظ ہو گیا, ایک حتمی مراحل میں, تو وہ باہر آ سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے واقعی صورتحال جس طریقے سے ماضی میں ادارے قابو کر لیتے تھے, اس دفعہ قابو میں آ نہیں رہی ہے ان کے؟ شکریہ شاہ زیب صاحب. دیکھیں, ایک تو اس وقت ہماری عدلیہ جو ہے اس پر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں, وہ آزاد اور بڑے باوقار جج جو ہیں اس میں موجود ہیں, اور کسی کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا معلوم نہیں ہوتا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جج مینیج ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جج جو ہیں فکری طور پر اور نظریاتی طور پر وہ ان ایشوز کو اپنے ایشوز بنا لیتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں یا جو حکومت کے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس وقت صورتحال بالکل مختلف ہے, اور عمران خان صاحب کے خلاف جو بھی عدالتی کارروائی ہوئی ہے اور جس طریقے سے تیز رفتاری کے ساتھ جو اقدامات کیے گئے ہیں اور بے تحاشا مقدمات درج کیے گئے ہیں, اور ان میں پھر بعض تو ایسے مقدمے ہیں جیسے آپ دیکھیں یہ جو عدت کا مقدمہ ہے اس پہ ہنسی آتی ہے, اور کئی مقدمے ایسے ہیں جن پہ رونا آتا ہے. اب کتنے کہاں کتنے مقدمے درجنوں مقدمے درج کر لیے گئے. اگر کوئی 1-2 مقدمات درج ہوتے, ان پہ فوکس ہوتا اور ان پہ کوئی ثابت کرنے کی بات ہوتی تو پھر زیادہ مناسب بات ہوتی. اب تو عمران خان صاحب وکٹم بن گئے ہیں, اور وہ ایک مظلومیت کا جو تاثر ہے ان کا وہ گہرا ہوتا جا رہا ہے. بہرحال اب جو بھی ہوگا قانون کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. زیریں عدالت جو ہے اس کو تو کسی نہ کسی طریقے سے فیصلہ جو بھی آ جائے وہاں, لیکن جب اعلیٰ عدالت میں معاملہ جائے گا اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, تو میرا خیال وہاں سے انصاف ہوگا اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ خان صاحب کے خلاف بھی آئے, اور ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ ان کے حق میں بھی آئے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ کسی نے سیٹی بجائی اور فیصلے سرزد ہونا شروع ہو گئے. اور مگر شامی صاحب ایک حکومت کا دعویٰ کہ اب تو 5 سال کے لیے سیٹ اپ آ گیا اور 5 سال یہ سیٹ اپ پورا کرے گا. عمران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ باتیں ہوتی تھی تحریک انصاف کی کہ اب تو 10 سال کے لیے ہے, 6 سال جنرل باجوہ کے, 6 سال جنرل فیض حمید کے بطور آرمی چیف, 10 سال عمران خان صاحب کے بطور وزیر اعظم. پھر عمران خان صاحب یہ ایک وہ مشہور ڈائلاگ کہ میرے علاوہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس آپشن ہی کیا ہے, مگر پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا 3.5 پونے 4 سال میں. آپ کو لگتا ہے واقعی یہ 5 سال والا کانفیڈنس درست کانفیڈنس اس حکومت کا, یا ایسا ہے نہیں؟ دیکھیے, ایک دفعہ جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پھر آپ اسے یا تو نو کانفیڈنس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں گھر, اور یا پھر ٹینک لا کر بھیج سکتے ہیں. ایک طریقہ ایجاد ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے حکومتوں کو گھر بھیجا جائے. نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیجا گیا, لیکن اب تو سپریم کورٹ کا کوئی موڈ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کے ذریعے کسی وزیر اعظم کو یا حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے. تو سپریم کورٹ کا کندھا تو موجود نہیں ہے, اور جتنی بھی ایجیٹیشن آپ کر لیں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکتے. حکومت تو اسی وقت گرے گی اگر آپ ٹینک لے کر آ جائیں اور اس کو گرا دیں. تو اس لیے حکومت کمزور ہو اور کمزوری سے چل رہی ہو وہ چلتی رہے گی, اور جتنا بھی اپوزیشن ہنگامہ کرے گی میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت کو دھکا دینے میں کامیاب ہوگی جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ نہ چاہے. تو میرا خیال ہے مناسب بات یہ ہے تاریخ میں تو مولانا فضل الرحمان مگر تاریخ میں تو جو ٹینک ہیں وہ ظاہر حکومتوں کے خلاف آئے ہیں, تو پھر اس کے لیے بڑا لازمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا تو حکومت سے اختلاف ہو یا عمران خان صاحب کی دوستی ہو, اور اس کا کیا آپ کو امکان نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیے, جب تک شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں میرا خیال اس وقت تک تو لڑائی ہوتی نہیں ہے. تو ان کا بھی تو اپنا ایک ریکارڈ ہے نا, وہ لڑائی کرنے والے آدمی نہیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے بالکل لڑائی نہیں کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو اس وقت عاصم منیر صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں ان کے درمیان کوئی تفرقہ پیدا کرنا بہت مشکل ہوگا. مگر ایک بنیادی بات تو یہ ہے نا کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اکٹھی ہو رہی ہیں, اور عمران خان صاحب کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بھی مفاہمت ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا جا رہا ہے, تو اس کو ذرا وسیع تر بنانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کو اور محمود خان اچکزئی کو چاہیے
کہ وہ ذرا وسیع تر اتحاد بنائیں، وسیع تر مفاہمت پیدا کریں، اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں اور یہ کچھ طے کر لیں کہ بعض چیزیں جو طے کرنے کی ہیں، انتخابات کیسے ہوں گے، کس طریقے سے ہوں گے، اور جو بھی جیتے گا اس کو تسلیم کیا جائے گا اور جو ہارے گا اس پر زمین تنگ نہیں کی جائے گی۔ تو اگر یہ بات کر لی جائے تو میرا خیال اسٹیبلشمنٹ بھی خوش ہو جائے گی اور وہ بھی اپنا کام کرنے لگ پڑے گی، اور سیاستدان جو ہیں وہ بھی آگے بڑھ سکیں گے۔ اگر دھما چوکڑی مچائی جائے گی، ہنگامہ اٹھایا جائے گا اور زیر و زبر کرنے کی بات کی جائے گی تو پھر تو پتہ نہیں کس کس کے ہاتھ جل جائیں گے اور کس کس کا کیا کچھ جل جائے گا اس میں۔